أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، اور تکبر کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، ماننے والوں نے، زمین میں ناحق۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو اور اس کے لشکر کو، تکبر کی سزا دی، پس ہم نے پھینکا ان کو دریا میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پس دیکھیے کیسے تھا انجام ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے کر دیا ان کو پیشوا امام، ایسا رئیس بنایا کہ وہ بلاتے تھے آگ کی طرف لوگوں کو، دوزخیوں کا پیشوا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دیا ان کے اس دنیا میں لعنت کو، اللہ کی رحمت سے بالکل وہ محروم کر دیے گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ دور کر دیے گئے ہیں، قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 42 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں، گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کی طرف واضح نشانیاں لے کر گئے، اس سفر کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے
اور پھر نشانیاں جب پیش کیں تو آگے سے فرعون نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے گھڑا ہوا، اور ہم نے ایسی بات آج تک اپنے آباء و اجداد سے بھی نہیں سنی، یہ کوئی نئی بات کہہ رہا ہے۔ تو اپنی قوم کو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے پیچھے ہٹانے کے لیے یہ بات کہہ دی تاکہ میرے ماننے والے حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوبصورت جواب دیا کہ یہ تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بن گئے۔ فرعون کو پریشانی لاحق ہوئی تو اس نے حضرت موسیٰ کو قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور قوم کو کہتا ہے کہ میں نے آج تک اپنے علاوہ کوئی الہ دیکھا ہی نہیں، کوئی جانتے ہی نہیں، میں اسے اگر ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قوم کی توجہ پھیرنے کے لیے اس نے یہ الفاظ کہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا اور حق ماننے سے انکار کر دیا، حق قبول کرنے سے پیچھے ہٹ گئے، اس کی وجہ وہ ان کا تکبر تھا۔ بادشاہت اور سلطنت کے تکبر میں آ کر حق والوں کو ٹھکرا دیا۔ جس طرح کہ آج بھی جن لوگوں کو تھوڑی سی حکومت ملتی ہے، پیسہ ان کے پاس آتا ہے، تو وہ بھی حق والوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت تو صرف ہم ہی جانتے ہیں، سیاست صرف ہم جانتے ہیں، ان مولویوں کو کیا پتہ ہے۔ تو حقارت کی نظر سے حق والوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون بھی اور فرعون کے ماننے والے جو اس کے وزیر، اس کے مشیر، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور تکبر کیا۔ تکبر کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں نا۔ جیسا کہ سورۃ النمل میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کر دیا اور ان کے جیوں میں، ان کے نفسوں میں، ان کے دلوں میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، تو انکار کیوں کیا؟ ظلمًا وعلوا، ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ تو یہ تکبر جو ہے یہ بڑی گندی بیماری ہے۔ اگر یہ انسان کے اندر راسخ ہو جائے تو انسان بڑی بڑی حق باتوں کو دیکھنے سے بھی اور ماننے سے بھی، قبول کرنے سے منکر ہو جاتا ہے، پھر وہ حق بات نہیں مانتا، اگرچہ اس کو جتنے مرضی دلائل دکھا دیے جائیں، جتنے مرضی دلائل سمجھا دیے جائیں، لیکن اس کا جو تکبر ہے، اس کے اندر یہ جو شیطان ہے، یہ اسے پھر حق نہیں ماننے دیتا، جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں، معجزے دکھائے، تو آگے سے کہنے لگا یہ تو سری جادو ہے، مانا نہیں۔ اور جادوگر جو آئے تھے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، ان کے اندر تکبر نہیں تھا، تو انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے فوراً حق قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا حق تو یہ ہے،
ہم جو دکھا رہے ہیں وہ تو جھوٹ ہے، وہ باطل ہے، حق تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ بتا رہے ہیں۔ فوراً قبول کر لیا حق کو، کیونکہ تکبر نہیں تھا، اور فرعون کو ماننے والے متکبر بنے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبر ہے یہ ردائی میری چادر ہے، جو بندہ یہ میری چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس میں ہاتھ ڈالتا ہے، القیتہ من النار فی النار، میں اسے آگ کے اندر ڈال دیتا ہوں، میں اسے آگ میں ڈال دیتا ہوں، جہنم میں پھینک دیتا ہوں، جیسا کہ فرعونیوں کو پھینکا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تکبر کیا اور ناحق تکبر کیا، اپنے سر کو اٹھا رکھا تھا۔ اور دوسری ان کے اندر جو بیماری تھی وہ یہ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ الینا لا یرجعون، وہ کبھی بھی ہماری طرف دوبارہ نہیں آئیں گے، یعنی آخرت کی فکر ختم ہو گئی تھی، قیامت کے منکر ہو گئے تھے۔ تو یہ فرعون کا کام تھا کہ آخرت کو بھول جانا اور آخرت کا انکار کر دینا، جیسا کہ آج کل کچھ مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخرت کس نے دیکھی ہے اور کیا ہونا ہے، اے جہان میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، یہ جہان میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، اور اسی لاپرواہی کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہی فرعون نے بھی کہہ دیا کہ آخرت نہ ہونی ہے، نہ ہمارا حساب ہونا ہے، جو مرضی کرتے رہو، تکبر کرو، اکڑ کر زندگی گزارو، غریبوں کو مارو۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تکبر یہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ انسان تکبر کرے، انسان میں عاجزی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ تکبر کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ جو ہے وہ مذمت فرمائی ہے، قرآنی آیات نازل فرمائی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو متکبر ہیں، جن کو تھوڑے سے مال اور تھوڑی سی دولت آنے کی وجہ سے جن کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندے زمین میں اکڑ کر نہ چل، تکبر سے نہ چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تکبر کے ساتھ چلنے کی وجہ سے تو ہماری اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ اتنے زور زور سے زمین پر پاؤں مارتا ہے، اتنا تکبر ہے تجھ میں، نہیں پھاڑ سکتا تو اس زمین کو، اور نہ ہی تو تکبر کے ساتھ چلنے کی وجہ سے پہاڑ کی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے، پہاڑ کی بلندیوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ تو سمجھتا ہے کہ میں تکبر سے چلوں گا زمین میں، بازاروں میں بازو پھیلا کے اکڑے ہوئے کپڑے پہن کر چلوں گا تو لوگ مجھ سے ڈریں گے، مجھے عزت ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تکبر سے چلنے کی وجہ سے تو عزت نہیں پا سکتا، بلندیاں نہیں پا سکتا۔ ہم نے بلندیاں عاجزی میں رکھی ہیں، بلندیاں عاجزی میں رکھی ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے میں تکبر کروں گا، میں بلند ہو جاؤں گا، ہم اسے ذلیل بنا دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ عاجزی کرتا ہے ہم اسے اونچے مقام عطا کرتے ہیں، ہم اسے اونچے مقام عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے سمجھایا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا، عاجزی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، عاجزی دکھائی ہے۔ ہم نے ان کو اونچے مقام سے نوازا، اعلیٰ مقام سے نوازا،
اور اپنا کلیم بنا لیا۔ ہم نے حضرت موسیٰ سے کلام کی، انہیں مرتبوں سے نوازا، اور اس کے مقابلے میں فرعون تکبر کر رہا تھا، فرعون متکبر بنا رہا، فرعون اکڑ رہا تھا، سر بلند کر رہا تھا۔ ہم نے اسے دریا کے اندر، سمندر کے اندر غوطے دے دے کر غرق کر دیا اور ذلیل و رسوا کر دیا۔ جو عاجزی کرتا ہے اسے اللہ بلندیوں سے نوازتے ہیں، جو متکبر بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ واضح مثالیں ہیں، پھر بھی ہم تکبر کریں تو بے وقوف ہے نا وہ بندہ جو پھر بھی تکبر کرے۔ اس لیے تکبر سے کوئی بلندیاں نہیں ملتی۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مختال بندہ، متکبر بندہ پسند ہی نہیں ہے، شوخیاں مارنے والا بندہ مجھے پسند نہیں، شوخیاں مارنے والا بندہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اکثر جن کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے نا، دولت زیادہ آ جائے، گاڑیاں مل جائیں، تو ان کو دیکھا کریں کہ ان کی چال ڈھال میں، ان کے ہر عمل میں آپ کو شوخیاں نظر آئیں گی۔ موبائل بڑے آ گئے تو حالانکہ ایک موبائل بھی کافی ہو جاتا ہے، ایک موبائل سے بھی گزارا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے نا، فون ہی کرنا ہے نا، ایک موبائل سے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شوخہ پن جس کے اندر ہوگا، متکبر ہوگا، آپ اسے دیکھیں گے کہ دو موبائل ہاتھوں میں اٹھائے پھرتا ہوگا، اور پھر اس کا موبائل جیب میں نہیں آتا، ہاتھ میں رہتا ہے ہر وقت، صرف لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور میرے پاس یہ ہے، شوخیاں مارنا۔ اور اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا مجھے شوخیاں مارنے والا بندہ نہیں پسند، میں نہیں پسند کرتا ایسے بندے کو۔ عاجزی پیدا کرو اپنے اندر۔ فرمایا کہ اگر تکبر کرنے والے کو یہ سمجھ آ جائے نا، جو تکبر کر رہا ہے، کہ اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے، اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے، ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے بنایا ہے، ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی MNA ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی صدر ہے، اسے اکڑنے سے پہلے یہ ضرور یاد کر لینا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے۔ جس وجود اور خوبصورت حسن پر میں تکبر کر رہا ہوں، ذرا یہ تو سوچے کہ یہ حسن جو ہے، یہ وجود جو ہے، یہ مضبوط جسم جو ہے، یہ بنا کس چیز سے ہے؟ وہ اتنی ناپاک چیز ہے کہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے انہیں بھی ناپاک کر دیتی۔ من ماء مہین، ذلیل پانی سے بنایا ہے، ناپاک پانی سے بنایا ہے، منی کے قطرے سے اللہ نے بنایا ہے، اور تکبر بندہ کرتا پھرے۔ جیسا کہ سورۃ طارق میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، پس چاہیے کہ انسان دیکھے مِمَّ خُلِقَ، کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں ان بڑے لوگوں کو، او نمبردار صاحب، او خان صاحب، او جاگیردار صاحب، او وزیر اعظم صاحب، او حکمران، او بادشاہ، صدر صاحب، چودھری صاحب، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، ذرا بتا تو صحیح نہ تجھے کس چیز سے بنایا گیا۔ آج تو خان بنا بیٹھا ہے، چودھری بن گیا ہے، نمبردار بن گیا ہے۔ مِمَّ خُلِقَ، کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک ٹپکنے والے پانی سے تجھے پیدا کیا گیا۔ کس سے؟ ٹپکنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
جو پیٹھ اور سینے سے نکلتا ہے. کون سا پانی؟ جو پیٹھ اور سینے سے نکلتا ہے. مما خلق مما دافق یخرج من بین الصلب والترائب. سینے اور پیٹھ سے نکلنے والا. مرد کی پیٹھ سے نکلتا ہے، عورت کے سینے سے نکلتا ہے. ان دو پانیوں کو ہم نے جمع کر کے، ہم نے ان کو اکٹھا کر کے تجھے بنا دیا، اور تو آج تکبر کرتا ہے. تو آج اکڑتا پھرتا ہے. ہم نے تجھے بنایا، ہم نے تجھے بنایا، ناپاک پانیوں سے انہیں جمع کر کے تجھے بنایا. تیرے ماں کے سینے سے نکالا، تیرے باپ کی پیٹھ سے اس پانی کو نکالا، اور اسے تیری ماں کے رحم میں جمع کر دیا، اور وہاں سے تجھے بنانا شروع کر دیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. مختلف مرحلوں سے گزارتے رہے. جس وقت تو رحم کے اندر ایک پانی جمع ہوا بنا ہوا تھا، اس وقت تیرا تکبر کہاں تھا؟ جس وقت ہم نے اس کا اگلا مرحلہ چینج کیا اور اسے ایک لوتھڑا بنایا، اس وقت تیرا تکبر کہاں تھا؟ جس وقت ہم نے اس لوتھڑے کا ایک ہڈی بنا دی، اس وقت تیرا تکبر کہاں تھا؟ اس ہڈی کا ہم نے اس پر گوشت چڑھانا شروع کر دیا، اس وقت تیرا تکبر کہاں تھا؟ اور جس وقت ہم نے پورا وجود تیرا بنا کے تیری ماں کے پیٹ سے ہم نے تجھے دنیا میں لایا، اس وقت تیرا تکبر کہاں تھا؟ تو روتا تھا، تو چیختا تھا، تو چلاتا تھا، تجھے بھوک لگ جاتی تھی، اس وقت تیرا تکبر کہاں تھا؟ اور آج جس وقت ہم نے تجھے عزت دی، ہم نے تجھے مال دیا، ہم نے تجھے پیسہ دیا، ہم نے تجھے گاڑیاں دی، ہم نے تجھے بنگلے دیے، اور آج میرے سامنے تکبر دکھاتا ہے. آج اسی کے سامنے اکڑتا ہے جس نے سب کچھ دیا ہے. فرمایا اپنی پیدائش کی طرف غور کر، اپنا موڑ ویکھ، اپنا موڑتے ویکھ. کس بات کا تکبر ہے؟ اس لیے تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. فرعون نے تکبر کیا، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَّذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. تکبر کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، ہم نے پکڑا اور دریا میں غوطے دینے شروع کر دیے. دریا میں غوطے دینے شروع کر دیے. پھر کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ معاف دے، معاف کر، ایک دفعہ معافی مل جائے، کبھی تکبر نہیں کروں گا، موسیٰ کے سامنے عاجز بن کر ایمان لاؤں گا. ایک دفعہ یا اللہ بچا لے. آل آنا اللہ کی طرف سے جواب آیا. یہ انتقام تھا. یہ کیا تھا؟ انتقام تھا. اللہ فرماتے ہیں جو اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، ہماری نافرمانیاں کرتا ہے، ہم اس سے انتقام لیتے ہیں. ہم اس سے کیا لیتے ہیں؟ انتقام لیتے ہیں. فرعون نے بھی ہماری نافرمانیاں کی، ہم نے انتقام لیا. اور اگر آج کوئی بندہ نافرمانیاں کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ انتقام لیں گے. وہ یہ ہرگز نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے ہیں، ہمیں بھی اللہ بخش دیں گے. یہ ہرگز سوچ غلط ہے اس کی. ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتا وہ. اللہ جہاں پر غفور الرحیم ہے وہاں پر اللہ انتقام بھی لیتے ہیں. جیسے اللہ نے فرعون سے انتقام لیا، پکڑ لیا، دریا میں پھینکا، غوطے دیے. جس دریا میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اسی میں فرعون کو غرق کیا. اور اللہ نے بتا دیا کہ میں خدا ہوں، مجھے معمولی نہ سمجھنا. ہاں تو اللہ نے انتقام لیا کہ نہیں لیا؟
اس لیے اللہ نافرمانیوں کا انتقام بھی لیتے ہیں، بخشنے والے ضرور ہیں۔ تو فرعون کو جب غرق کیا نا، فرعون نے کہا یا اللہ اب میں ایمان لاتا ہوں، آمنت باللہ، میں اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں میں، ایک دفعہ یا اللہ مجھے بچا لیجئے۔ اللہ نے فرمایا آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے ہوش آئی ہے، اس سے پہلے تو میری نافرمانیاں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں رب ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا کوئی نہیں۔ اب جب پکڑ آئی ہے تو اب روتا ہے، چیخیں مارتا ہے، اب وقت ختم ہو گیا ہے، اب وقت باقی نہیں رہا، جب وقت تھا اس وقت تو نے مانی نہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اللہ نے فرمایا ہے، ہر مخاطب کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے، جو بھی اس قرآن کا مخاطب ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، جتنے ایمان والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، وہ اس کے مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا خطاب ہے ہر میرے بندے سے، میرے محبوب کے امتی سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھیے کیسا تھا انجام ظالموں کا، ظالموں کا انجام کیسے تھا، ہم نے کیسے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ فانظر، یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر دیکھیے کیسے تھا انجام ظالموں کا، اس سے معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، دلیل نکالتے ہیں۔ تو یہ ہرگز ان کی بات غلط ہے اور ان کا یہاں سے دلیل بنانا یہ غلط ہے، کیونکہ حاضر و ناظر ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے، وہی حاضر ہے وہی ناظر ہے، امام الانبیاء حاضر و ناظر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میرے پیغمبر کئی ایسی باتیں ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس وقت وہ پیش آئے ہیں اس وقت آپ نہیں تھے، ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں، ہم نے آپ پر نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، فرمایا ہم نے آپ کے سامنے وہ واقعات بیان کرنے کے لیے اور آپ کو بتانے کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر حاضر و ناظر ہوتے تو پھر قرآن کی وحی کی ضرورت تھی؟ کبھی نہیں تھی۔ تو وحی کی ضرورت اسی لیے پڑی ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو علم نہیں تھا، اللہ نے علم دیا، بتایا کہ میرے پیغمبر یہ واقعہ بھی ہوا ہے، یہ واقعہ بھی ہوا ہے، یہ واقعہ بھی ہوا ہے۔ تو فانظر کا مطلب ہے یعنی میرے پیغمبر اس سے عبرت حاصل کیجیے، اور ہر امتی کو، میرے پیغمبر کے ہر امتی کو خطاب ہے کہ ہر بندہ اس واقعے کو سن کر فانظر، اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے عبرت پکڑے۔ کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ اللہ ظالموں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعونیوں کو آگ کی طرف بلانے کا پیشوا بنا دیا، وہ لوگوں کو آگ کی دعوت دیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت کی طرف بلاتے، جنت کی طرف بلاتے، اور فرعون کو ماننے والے آگ کی دعوت دیتے، حضرت موسیٰ سے پیچھے ہٹاتے، اور فرعون کہتا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، یہ آگ کی دعوت تھی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کوئی بچا نہیں سکا نا فرعونیوں کو، اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، ہم انہیں جہنم کے عذاب سے رسوا کریں گے، اس وقت بھی انہیں ان کا مال پیسہ، فرمایا کہ انہیں ان کی حکومت نہیں بچا سکے گی، قیامت کے دن بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کو دنیا کے اندر بھی رسوا کیا اور لعنت کو ان کے پیچھے لگا دیا دنیا میں، لعنت کو، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اسی طرح کاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو لوگ، جن یہود و نصارہ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى،
اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہے جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہیں، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لوگ کہتے ہیں، آج کے مشرک کہتے ہیں وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مشرک کہا کیونکہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، مورتیوں کو پوجتے تھے، ہم تو قبروں کو پوجتے ہیں اس لیے ہم مشرک نہیں۔ تو میرے محبوب کا فرمان بھی سن لیجئے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہود و نصارہ پر لعنت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے، نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے، اس وجہ سے اللہ کی لعنت ان پر ہوئی۔ تو ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتا ہے، اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدے کرتا ہے اس پر لعنت نہیں ہوگی، اس پر تو ڈبل لعنت ہوتی ہے، اس پر ڈبل لعنت ہوگی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ تو جو بھی لعنت کا لفظ جن لوگوں پر بولا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورتیں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہیں قبرستان میں، وہ بھی لعنت کی مستحق ٹھہرتی ہیں، ان پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ تو وہ عورتیں بھی اللہ کی رحمت سے کیا ہو جاتی ہیں؟ محروم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح فرعونیوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے دنیا کے اندر لعنت ان کے پیچھے لگا دی، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنْ ایک اور بات بھی یاد آئی، اکثر جو ہے وہ لوگ غصہ نکالتے وقت نا کسی پر غصہ آ جائے تو اس میں گالیاں دیتے دیتے ایک گالی دیتے ہیں لعنتیہ، دیتے ہیں نا گالی، تو یہ گالی نہیں دینی چاہیے، یہ کوئی معمولی گالی نہیں۔ لعنت کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ لعنتی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے بہت زیادہ قریب ہو اور آپ اسے لعنتی بنا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں۔ آپ کو کون سا اختیار ہے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اسے اللہ کی رحمت سے محروم کریں؟ اس لیے یہ گالی نہیں نکالنی چاہیے، ویسے بھی گالی نہیں نکالنی چاہیے۔ زبان گندی ہوتی ہے، اپنا کردار اپنا وقار خراب ہوتا ہے، عزت خراب ہوتی ہے۔ زبان ایسی چیز ہے جو انسان کو بلندیاں بھی دیتی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو پستیاں بھی دیتی ہے، اس لیے زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور ہر بات فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، فرمایا قیامت کے دن یہ فرعونی اللہ کی رحمت سے بھی دنیا میں بھی دور ہیں، من المقبوحین، قیامت والے دن بھی یہ برے لوگوں میں سے ہوں گے، ایسے لوگوں میں سے ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔